عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام عبداللہ انصاری ہے۔ میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے، تو اب آج کل ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ معافی دے، آپ خود ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو بس قرآن کے ترجمے کو فالو، تو پیچھے سے اب ایسے گروہ بھی اٹھ رہے ہیں جو انہیں اپنے طریقے سے چلاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں فلاں بزرگ، او کیڑا فلانا ہے فلاں بزرگ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے اب وہ کسی بھی مسجد میں جائیں گے، اس فرقے کی مسجد ہے، فرقے بھائی کیا وہ یہ مسلمان ہے، پڑھ لو نماز، تو اس بارے میں آپ کیا؟ حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے، فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر، ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو۔ یہ وہ کرتے ہیں جو اسلام سے آزادی چاہتے ہیں۔ لو جی سنبھال لو۔ اب اس طرح کے لوگوں کی تعداد جب بہت بڑھ گئی نا، تو وہ جو باہر والے ہیں نا، انہوں نے کچھ لوگ ایسے لانچ کر دیے کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں کہ جو دین سے بیزار ہیں، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو اس بچے نے بات کہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے سیکھو اور سمجھو۔ اچھا بھائی تو یہ بتا تو کس کا اسٹوڈنٹ ہے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو کہے گا مجھے فلاں نے بتائی۔ میں نے کہا تو جو فلاں کہہ رہا ہے تو یہ بھی تو فرقہ ہو گیا۔ تو اندر سے مولوی دی عقل پوری جی ہوتی ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ 1450 سال سے جن بزرگان دین نے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی، ہم کہتے ہیں ہم ان کے فالوورز ہیں، بس تم فلاں کے فالوورز ہو، ہم ان بزرگوں کے فالوورز ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچانے کی وجہ سے۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیا 1500 سال 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی تو بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو۔ پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ میں کٹر ٹھیٹ انفی، کیڑا انفی؟ تو بھائی تیری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے اور ہماری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے۔ ایک قرآن و حدیث دے کہ تو کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہم تک پہنچائی وہ ہمیں باادب بنا رہی ہے، اور تیرے بڑے نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم تمہیں سکھائی وہ تمہیں بے ادب بنا رہی ہے۔ بریلوی دیوبندی جتنا ادب کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ تو ہم بے ادبوں کے پیچھے جائیں یا بادبوں کے پیچھے جائیں؟ ہاں واقعی واقعی سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، چلیں چلو چلو چلو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا، پھر پروردگار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ میرے بندو یہ بھی دعا کرو راستہ ان کا جن پر انعام ہوا۔ آپ سمجھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں۔ ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا۔ اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئے گے، ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ۔ تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں وہ تو کئی زیادہ ہیں، اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوخ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی۔ ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔
انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں, ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو, جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف, دیکھ لو.